الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ اور تم پر طور کو بلند کر دیا، پس لے لو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت کے ساتھ، اور یاد کرو خاص اس بات کو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ پھر اس کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 64 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے بعد عمل صالح کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اپنے رب کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اور ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک اور عہد شکنی کے معاملے کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل مسلسل اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہی تھی، اور اس کا بار بار یہاں ذکر کیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر ناشکرے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری اور وعدہ خلافی کا بار بار ذکر کیا۔ ارشاد ہوا کہ اے محبوب اس وقت کو بھی آپ یاد کیجئے کہ جب ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا۔ اب اس عہد کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ یہاں پر موجود تھے مصر کے اندر، واپس یہ دوبارہ آئے، قوم امالکہ والا باغ وغیرہ بھی سارا، مقام عریہ وہ بھی نے سارا کچھ مل چکا، تو اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ جانے لگے تو ان سے ایک عہد کر کے گئے کہ میرے آنے تک واپسی، ہارون علیہ السلام میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنا اور شرک کے قریب مت جانا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو ہی موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے وعدہ خلافی کی اور اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ایک تو یہ لکھا ہے مفسرین نے، اور دوسری، اور جب یہ معاملہ ہوا تو پھر انہوں نے جب تورات اب لے کے آئے تو ماننے سے انہوں نے انکار کیا کہ یہ مشکل احکام ہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ نے اس پوری قوم پر جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ طور پہاڑ کو اکھیڑو اور ان کے سروں کے قریب کر دو اور کہو اللہ کو مانو اور اس کی باتوں کو مانو، وگرنہ ابھی پہاڑ تمہارے اوپر آئے۔ پھر ان کا یہ علاج کیا گیا۔ ایک تو یہ واقعہ ہے کہ وہاں کا یہ واقعہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل کے جو معزز لوگ تھے، 70 جو وہاں کے تھے، وہ آپ کے ساتھ گئے طور پہاڑ پہ۔ جب انہیں وہاں موت دی گئی اور موت کے بعد پھر انہیں دوبارہ زندگی دی گئی، جس کا ذکر پہلے 5-4 دن میں نے ذکر کیا، گزرا یہاں درس۔ تو جب یہ زندہ ہو گئے، تورات شریف کی الواح مل گئی، تو یہ ایسے بدبخت لوگ تھے، انہوں نے وہیں پہ انکار کر دیا اس کو ماننے سے۔ کہا جی اتنے مشکل احکامات ہیں، یہ اتنی پابندیاں ہیں، یہ ہم کیسے ادا کریں گے؟ بنیادی طور پر یہ ایک بے راہ رو قوم تھی، آزاد خیال قوم تھی، نبیوں کے قاتل یہ لوگ تھے، ظالم یہ لوگ تھے۔ تو جب ظاہر ہے تورات شریف کے احکامات دیکھے تو اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم کہاں سے اس کو کریں گے؟ ابھی یہ طور پہاڑ پر ہی موجود ہے، وہیں پہ ایک وادی کے اندر۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ کو جلال آیا
کہ چے جائے کہ یہ کلام ملنے پر، کتاب ملنے پر یہ اللہ کا شکر ادا کرتے، میری بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے، خوشی کا اظہار کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نامہ عطا کیا ہے۔ اس سے بڑی اور خوشی کی بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کوئی رہنمائی کا ذریعہ اور سبب پیدا کر دے، اس سے بڑی اور کیا بات ہوتی ہے، اس سے اور بھلائی کیا ہوتی ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ علم کو کہا جاتا ہے، اور یہ بات درست ہے اور 101% درست ہے۔ تو اب چے جائے کہ وہ شکر کرتے، الٹا انکار کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو، کیا جبریل طور پہاڑ کو اکھیڑو اور ان کے سروں کے اوپر رکھ دو، قریب کر دو۔ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک بالش جو ہے صرف فرق رہ گیا تھا۔ اللہ اس قدر جلال میں آیا اور فرمایا انہیں کہو سجدے کرو ابھی مجھے، ابھی جھکو اور مانو، وگرنہ پہاڑ تمہارے اوپر آئے گا اور تمہارے داستان ہی ہم ختم کر دیں گے، تمہارے نشان بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب چونکہ یہ موت کو دیکھ چکے تھے، ڈر گئے۔ اب اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اب انہوں نے موت دیکھی ہوئی تھی، ڈر گئے، فوراً سجدے میں پڑ گئے۔ اور وہ جو یہودی آج بھی ایک پیشانی پہ سجدہ کرتے ہیں نا، وہ ایک آنکھ پہ کرتے ہیں، ہم تو پوری پیشانی لگاتے ہیں، وہ بس ایک آنکھ پہ کرتے ہیں، ہاں جی اوپر دیکھتے ہیں۔ یہ ان کی وہی بدتمیزی ہے وہاں والی۔ جب یہ وہاں پہ سجدے میں گرے تو ایک آنکھ سے ایسے دیکھنے لگے کہ کہیں پہاڑ گرنے تو نہیں لگا۔ اب یہ پتہ نہیں کیا سجدہ تھا، اس کو کہاں سجدہ کہا جائے۔ اب ایک آنکھ پر جھکے ہوئے ہیں اور ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت کہ کہیں ابھی آیا طور، ابھی طور پہاڑ ہمارے اوپر گرا۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ اے میرے مالک یہ سجدے میں تو اب گر گئے ہیں، اب مہربانی فرما طور پہاڑ ان کے اوپر نہ گرا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو تسلیم کیا اور انہیں پھر وہاں پہ معافی مل گئی۔ اسی بنیاد پہ یہودی آج بھی ایک آنکھ پہ سجدہ کرتا ہے، اور آپ اندازہ کر لیں کہ اب یہ والا سجدہ کس طرح کا سجدہ ہوگا، اور یہ کون سا اللہ کو جھکنا ہے۔ اصول تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ان کی مخالفت کرتے آج، اور اس انداز میں سجدہ کرتے جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کو جھکتے، اپنے نبی کی پیروی کرتے۔ انہوں نے آج بھی اپنی عبادت میں نبی کی پیروی نہیں کی، ان ناشکرے لوگوں کی پیروی کی ہوئی۔ تو اب بتائیے کیا یہ سجدہ کہلائے گا؟ یہ تو الٹا مجرموں کا طریقہ زندہ کیا ہوا ہے۔ اپنے رسول کا طریقہ تو انہوں نے زندہ ہی نہ رکھا، اس طریقے کو تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، اب چاہے وہ والا واقعہ ہو یا یہ طور والا واقعہ ہو کتاب دینے کا، دونوں یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر پھر طور پہاڑ کو بلند کیا، اس لیے کہ اب ہم تمہارے اوپر اس کو گرا دیں گے۔ تم نے بہت ناشکریاں کر لی، بہت ناشکریاں کر لی، تم تو نرے ہی ناشکرے بندے بن گئے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اب جب یہ مان گئے تو فرمایا اب پکڑو اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ اب یہ جملہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اے مسلمانوں خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہم نے تمہیں جو قرآن دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے، قرآن کے یہ الفاظ۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے؟ تو پھر وہی طور والی بات۔ اب ظاہر ہے وہ عذاب تو نہیں آ رہے، اور اللہ نے وعدہ کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر یہ عذاب تو نہیں آئیں گے، وگرنہ کام ہم نے بھی کوئی نہیں کیا، پہاڑ ہم پہ بھی آ جاتے، لیکن ہم میں سرکار جو موجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور موجود ہیں تو بچے ہوئے ہیں، اگر موجود نہ ہوتے ہم میں تو کب کے ختم ہو گئے ہوتے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے، اللہ کو پتہ تھا کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی میرا محبوب انہی میں رہے گا، اور محبوب ہیں، تھے نہیں، محبوب ہیں تو بچے ہوئے ہیں، اگر نہ ہمارے کرتوت ہیں بچنے والے، اگلے لمحے ہماری تباہی ہو جائے۔ اب فرمایا
کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، زندگی کے ہر معاملے میں کتاب سے رہنمائی لو۔ تمہیں کتاب کلام الہی کیا کہتا ہے اس سے رہنمائی لو۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس سے نصیحت حاصل کرو۔ ذکر کا معنی یاد کرنا بھی ہوتا ہے، ذکر کا معنی نصیحت لینا بھی ہوتا ہے، اور ذکر کا خود ایک معنی نون کے طور پہ نصیحت بھی ہے۔ تو اب یہاں دونوں معنی ہیں، اور زیادہ معنی قریب یہاں پہ کلام کے اعتبار سے ذکر ہوگا، نصیحت ہوگی۔ اور نصیحت حاصل کرو، جو کچھ اس میں ہے اس میں سے نصیحت حاصل کرو اپنی رہنمائی کے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تمہیں اللہ تقوی کی دولت عطا کر سکے، تمہیں تقوی مل جائے۔ تو مسلمان کے لیے قرآن کتنا لازم ہے آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ ہمارے لیے قرآن کس قدر لازم ہے، اب یہ ہمارے لیے توجہ کی بات ہے۔ اب قرآن میں ظاہر ہے صرف عبادات تو نہیں ہے، قرآن میں تو معاملات بھی ہے، ہماری سیاست بھی ہے، ہماری ریاست بھی ہے، ہمارا معاشرت بھی ہے، ہماری طرز معاشرت بھی ہے، ہماری خاندانی زندگی بھی ہے، ہماری انفرادی زندگی بھی ہے، ہماری جلوت و خلوت بھی ہے، ہمارے کاروبار بھی ہے، ہمارا معاشرے کے ساتھ برتاؤ بھی ہے، ہم نے کمانا کیسے ہے، ہم نے کھانا کیسے ہے، پھر اپنے کمانے والے چیز کو استعمال کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ سچ ہے، جھوٹ ہے، فریب کاری ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ لیکن معاف کیجیے گا، ہم نے قرآن کو اس اینگل سے دیکھا ہی کبھی نہیں، ہم نے اس کو صرف عبادات والی کتاب تک رکھا۔ اس وجہ سے آج یہ سوال ہم سے بار بار کیا جاتا ہے کہ مسلمان جھوٹ کیوں بولتا ہے، مسلمان کرپٹ کیوں ہے، مسلمان رشوت کیوں لیتا ہے، مسلمان چغل خور کیوں ہے، مسلمان غیبت کیوں کرتا ہے، مسلمان سود کیوں کھاتا ہے۔ انگریزوں میں جی صرف کلمہ پڑھ لیں تو ہم سے بہت اچھے مسلمان ہو جائیں، لیکن ہم میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ آج ہمارے مسلمان معذرت کے ساتھ یہ مثالیں ان کی دیتے ہیں، تو یہ شرم والی بات نہیں ہے ہمارے لیے، ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے، یہ تو ساری خوبیاں ہماری ہیں، ہمارے اسلام کی اور ہمارے مسلمان کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس انداز سے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں۔ یہ سگنل ہوتا ہے نا جی، سگنل جب آپ اشارہ توڑتے ہیں نا تو مسلمان کو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اشارہ توڑنا گناہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے اشارہ توڑنا گناہ ہے؟ جی قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن نے تمہیں جو اصول اور ضابطے دیے ہیں، اولی الامر کے رول، وہ لکھا ہے قرآن نے کہ وہ تمہارے اوپر فرض ہے، اس پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ ریاست کا جو آئین ہے، قانون ہے، اس پر تم نے عمل کرنا ہے، اور عمل کس نے کروانا ہے وہ بھی ڈیفائن کر دیا گیا۔ اب اس کی عملداری کا قاضی کو ذمہ دار بنا دیا گیا۔ اب یہ مت سمجھیے کہ جناب کوئی کسی منصب پہ بیٹھا ہے تو جناب اس کے فرائض واجبات یہ اس نے یہ چیزیں کر لی تو بس پورا ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، یہاں جو جس عہدے پہ بیٹھا ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ نمازیں تو اس سے بچ جائیں گی، اس سے تو شاید چھٹکارا مل جائے، روزہ زکوٰۃ حج سے اس کی بچت ہو جائے گی، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ حقوق اللہ سے ہے۔ لیکن جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، پوچھا جائے گا بتا تو نے میری مخلوق کے ساتھ یہ والا تیرے پاس ہوتا تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ ایک ایک سے پوچھا جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کون نیک آدمی یا نسبتوں والا جو پانچوں نمازیں مسجد نبی میں پڑھاتا تھا؟ ایسے ہی ہے نا جی، خود پڑھاتے تھے پانچوں نمازیں جب خلیفہ بنے، اور اس سے پہلے جب خلیفہ نہیں تھے تو نماز وسلم کے پیچھے پڑھی یا سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی۔ اس سے بڑا انہیں امام اور کون دنیا میں کوئی آ سکتا ہے امام مہدی کے علاوہ؟ ظاہر امام مہدی تو جب آئیں گے سو آئیں گے۔ اب غور کیجئے، اور اشرا مبشرہ میں
اور بدری سے آبی ہیں، تو وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میرے دور حکومت میں دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت والے دن عمر اس کا جواب دے ہوگا۔ بھائی اسلام صرف نمازیں نہیں ہے۔ میں اس لیے پریشان ہوں کہ پرسوں رات 1 بجے میں آیا، اسی ڈیبیٹ میں ہم 5-7 لوگ بیٹھے ہوئے، مختلف قسم کے لوگ تھے اس میں، کوئی بزنس مین تھا، کوئی کسی شعبہ زندگی سے، کسی شعبہ زندگی سے۔ میں کہا جناب آپ 5 حج کر کے آئے اور آپ کے تحت جو کاروبار ہو رہا ہے اس کی اتنی شکایات لوگ کرتے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ چپ۔ میں نے کہا آپ کو یہ کس نے نوید سنا دی کہ آپ حج کر رہے ہیں اور آپ کی حاجی صاف ہو گئی؟ میں نے کہا ریاست یہ کس نے یہ کیا جناب کہ ریاست کے لوگ فری جا کے حج کر کے آئے عوام کے ٹیکس سے اور کہیں ہم حاجی بن گئے، اور پھر آگے کہیں ہم کعبہ کے اندر گئے یا کعبہ کے اوپر چڑھ گئے۔ نہ کعبہ کے اندر جانے سے بات بنے گی نہ اوپر چڑھنے سے بات بنے گی۔ اگر یہ بات ہوتی تو فاروق اعظم کبھی نہ کہتے کہ کتا بھی مر گیا تو میں جواب دے ہوں۔ فاروق اعظم تو پتہ نہیں کتنی بار اندر گئے تھے، نمازیں ہی اندر پڑھتے تھے۔ اس لیے اس تصور کو اب بدلے خدا را، اس تصور کو اب بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا اتنے ہم پریشان ہو گئے، ہر روز یہاں لائبریری میں آ کے بیچارے 2-4 بندے رو رہے ہوتے جی میرا جوتا اٹھایا گیا، میرا جوتا اٹھایا گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ مسجد کے لوٹے کو لے گیا جی، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ یہ مسلمان ہم ہیں سارے، اگر ہمارا بچہ ہی نمازی نہیں بھی ہے تو وہ ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ تو ہمارا ہی بچہ ہے نا جی، یہی کا بچہ ہے۔ اب آسٹریلیا سے تو کوئی نہیں آتا اٹھانے یہاں سے۔ یہ غور طلب چیزیں ہیں۔ کولر کے اوپر 5 روپے کا گلاس ہے، 200 روپے کی ہم نے لوہے کی زنجیر ڈالی ہوتی ہے 5 روپے کے گلاس کو محفوظ کرنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اس قرآن کو نا مضبوطی سے پکڑنے کی نشانیاں ہیں۔ کیا اسلام نے یہ نہیں بتایا تھا کہ بغیر اجازت سے کسی کی کوئی چیز نہیں لینی؟ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ چور کی کیا سزا قرآن میں لکھی ہے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا، چور مرد ہو یا چور عورت، کیا وہاں بیان کیا گیا کہ چوری زیادہ چیز کی ہوتی ہے تھوڑی چیز کی ہوتی ہے؟ چوری جناب آپ نے یہ ایک چیز یہ بھی اتار دی نا اس کی اوپر والی بھی، چاہے 5 روپے کی یا 10 روپے کی، یہ بھی چوری ہے۔ اور آپ پورا بھی لے گئے مائک تو یہ بھی چوری ہے۔ چوری کے لیے یہ نہیں کہ اتنی چوری ہے تو یہ فلاں چوری، چوری تو چوری ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اس لیے یہ پیغام پھیلائیں، آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ سارے میرے دست و بازو ہیں، آپ سارے نمائندے ہیں، ہم سب کا فرض ہے۔ آپ جو یہ باتیں سنتے ہیں جہاں جہاں جاتے ہیں آپ وہاں یہ بتائیں لوگوں کو کہ بھائی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام صرف عبادات کا دین نہیں ہے، اسلام معاملات کا بھی دین ہے، عبادات کا بھی دین ہے۔ اگر صرف عبادات رہ جائے تو پھر یہودیت ہے، پھر عیسائیت ہے۔ اسلام کا ترا امتیاز اسی لیے کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ اور دین کیا ہے؟ اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، آپ کا پورا ضابطہ ہے حیات۔ تو یہ جو کہا گیا ہے نا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اس آیت کو پکا کر لیں کہ ہم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ہم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اول سے آخر تک پکڑنا ہے۔ اس پیغام کو بھی پھیلائیں اور خود بھی عمل کریں، تبھی پھیلا پائیں گے جب ہم خود اس پہ چلیں گے اور ہم خود اس کو لینے کی پوری کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ پھر مالک راستے کھول دیتا ہے، وہ کرم کرتا ہے۔ آگے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، اے بدبختو تم نے اس کے بعد منہ پھیر لیا، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل و رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتا اس نبی کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، لکنتم من الخاسرین، تو تم گھاٹا پانے والوں میں اور تباہ ہونے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور آج ہمیں یہ ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو ہمارے اوپر، اللہ کا فضل اور رحمت اس کی نہ ہو تو اللہ کی پناہ۔ ہم کس چیز کے مسلمان؟
ایک طرف لہو و لب اور میچ کھیلے جا رہے تھے اور ایک طرف لاشیں اٹھ رہی تھیں، اور پھر بھی ہم مسلمان رہے، ہم پھر بھی مسلمان رہے۔ وہ حدیثیں پھر ہم پھر بھی ممبر پہ سنا دیں گے اور ہمارے لوگ سنیں گے اور سننے والے بھی وہ جا کے بات پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اس کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ سنائیں گے نہیں سارے یہ حدیثیں؟ تو تکلیف ہمیں ہوئی؟ کوئی نہیں ہوئی۔ اب کیا کہیں گے یہ مولوی ہے جی، انہیں یہ کرکٹ کے خلاف ہے۔ یہاں یہ بڑی مصیبت ہے، سچ کہہ دو بس یہی ہے۔ آئینہ کیوں دکھایا جی تم نے ہمیں؟ ہم نہیں دیکھنا چاہتے آئینہ۔ آپ بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، ہمارے گھر ہو جائے فوتگی، ہمارے گھر فوتگی ہو جائے اور نوجوان بیٹا فوت ہو جائے، آپ بتائیں کرکٹ کھیلیں گے؟ آپ کبڈی کا میچ رکھیں گے؟ آپ فٹ بال کا میچ رکھیں گے؟ شادی جو فریضہ ہے وہ بھی کینسل نہیں کر دیتے؟ اللہ کی عبادت ہے، ہر چیز چھوڑ نہیں دیتے۔ کیوں؟ چیلم تک تو جناب ہم نے نکلنا ہی نہیں ہے جی، تکلیف ہے، دکھ اور غم ہے اور تکلیف ہے اور انسان کو ہوتی ہے۔ تو آپ نے نہیں دیکھا کیا منافقت ہے؟ ادھر ہمیں دعا کروائیں جی، اور بھائی دعاؤں سے کیا معاملات؟ اب تو ہم آپ جی دعا کروائیں، اور جو مجھے دعا کا کہہ کے جا رہا ہے نا، اگر میں نے دیکھا وہ وہاں میچ کھیل رہا ہے اور ٹی وی پہ بیٹھا جناب تالیاں بجا رہا ہے۔ آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ بولیں جی یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمان کا عمل ہے؟ کل سارے اخبارات بھرے ہوئے تھے ہمارے میچ کے، اور ان شہیدوں کے لیے ایک چھوٹی سی خبر لگی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ریئلٹی ہے، یہ دیکھا کریں آپ اور اس پہ غور کیا کریں، اور ہمیں اس کے لیے ایک عملی اقدامات اٹھانے ہیں، عملی طور پر ہمیں بڑھنا ہے۔ ہماری ساری قوم ٹی وی پر میچ دیکھنے بیٹھی تھی یا شہیدوں کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی؟ میچ دیکھنے بیٹھی تھی۔ سچ بول رہے ہم سارے ہیں، کوشش کریں کہ سچی بات آ جائے ہمارے دلوں پر۔ تو کسی نے روکا اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو؟ کوئی ایک بتا دے۔ خود دیکھ رہے تھے، شاید بھائی کہہ رہے ہیں ہم خود دیکھ رہے تھے، بچوں کو کیا روکنا تھا؟ یہ حقائق ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، ساری بیماریوں کا، خرابیوں کا۔ میری باتیں بری بھی لگیں گی کئیوں کو، کئی یہ بھی کہیں گے مفتی صاحب یہ ہو گیا جی، اب یہی دین ہے۔ سانو جی روزہ نماز نہیں، روزہ نماز کی نہیں، اس کے ساتھ پورا دین ہم بتائیں گے۔ یہ پورا دین ہے، یہ پورا دین ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن کے یہ جو پیغام ہم سنتے ہیں، ہمیں سن کر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق دے۔ اور آپ تمام احباب کوشش کریں ذمہ داری کو میرا ساتھ دیں، اور تمام ان قرآن کی باتوں کو، یہ میری باتیں تو ہے نہیں، اللہ کی باتیں، رسول اللہ کی باتیں، جو آپ کا بھی اللہ ہے، میرا بھی اللہ ہے، آپ کا بھی رسول ہے، میرا بھی رسول ہے، ہم سب کا رسول ہے۔ تو ہم ان باتوں کو آگے پہنچائیں، اصلاح کریں اپنے معاشرے کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔